You're awfully brave to be in our studios today. یہ ایک ایسی چیز اب کووڈ کی ہے جس کے ساتھ ہمارے پی ایم نے بھی کہہ دیا کہ ہم آپ کو اب ہمیں رہنا ہے. سو کام کہیں روکنے نہیں ہیں, اپنے ایس او پیز, اپنی احتیاط برقرار رکھتے ہوئے ود دا رائٹ ایس او پیز. ہر انڈیویجول یونیک ہے, اس کے الگ طریقے کی احتیاط ہو سکتی ہے, گھر کی یا باہر کی. سو اس ساری چیزوں کو ساتھ رکھتے ہوئے ہیئر آئی ایم. Since we are talking about mental health, مجھے بتائیں کہ کرونا evokes a reaction in us, and I want to come to our main topic. لیکن مجھے بتائیں, ہم میں سے ہر شخص اب اس سٹیج سے گزر چکا ہے جب اس کو کوئی نہ ایک چھینک آئی تو ہمیں فیل ہوا کہ شاید خدا نہ خواستہ ہم نے کانٹریکٹ تو نہیں کر لیا. یعنی وہ بھی تو ایک لیول آف فیئر ہوتا ہے نا, وہ سائیکوسومیٹک ہم کہتے ہیں اس کو, the symptoms. ایبسلیوٹلی سدرا, جب سے کووڈ شروع ہوا ہے ہم نے باقی ساری ڈیزیزز کو سائڈ پہ کر دیا, بیکاز ناؤ اٹس اے مکس. اب آپ کو کچھ بھی فیل ہو رہا ہے, فار ایگزامپل میرے گھر میں بھی کسی کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ 2 چھینکیں آ گئی ہیں, سو کہیں کہاں گئے تھے, اس اسٹور میں گئے تھے اور وہاں تو کووڈ نہیں تھا. سو ہمیں وہ سمٹمز اب فیل ہو گئے. سو دیر از اے فیئر, دیر از اے کانسٹنٹ فیئر. اب ہم نارمل بخار کو بھی یا ہلکے سے فیوریش فیل کرنے کو بھی یا سلائٹ کافنگ کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ کووڈ کی ایک نشانی. سو دس از اے جنرل فنومینا ناؤ سنس دا لاسٹ 3 months, جبکہ یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے اور لوگ اپنے آپ کو کوارنٹین میں گئے ہیں. سو کووڈ از ان دی ایئر, ایوری تھنگ از ہیپننگ around COVID, so now we have to live with it. اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ جن لوگوں کے وہ fears ہیں. مجھے بڑا اچھا لگا آپ نے یہ جو اصطلاح استعمال کی. عام طور پہ ہم کہتے تھے love is in the air, you know, happiness is in the air. اب COVID is in the air. لیکن ساتھ ساتھ اگر پاکستانی اسٹریٹسفیئر اور خاص طور پہ سوشل میڈیا اسٹریٹسفیئر کو دیکھا جائے تو بدتمیزی از آلسو ان دی ایئر. یعنی everybody feels it is their birthright, یعنی یہ میرا حق ہے کہ میں ہر چیز کے بارے میں میرا ایک اوپینین ہو اور میں وہ انفلٹرڈ اوپینین جا کے کہیں ٹائپ کر دوں. یہ کیا ہونے لگا؟ یہ نہیں, ڈو یو تھنک دیٹ دس از بیکاز وی آر آل ایٹ ہوم اور ہمارے پاس کچھ اور نہیں ہے کرنے کو؟ سدرا, اگر ہم تھوڑی سی بیک ہسٹری پہ جائیں, سو دس ہیز بین ہیپننگ ایور سنس سوشل میڈیا ہیز اسٹارٹیڈ. انفیکٹ سوشل میڈیا سے پہلے آپ اس کو بلینگ کے فارم میں بھی ان پرسن لے سکتے تھے. جب سے سوشل میڈیا آیا ہے اینڈ پوری دنیا میں سوشل میڈیا ہے, سو وی ٹیک دس ان دا فارم آف ٹرولنگ. اب کہیں نہ کہیں میں, آپ یا کوئی پوری دنیا میں جتنے لوگ یوزرز ہیں سوشل میڈیا کے, ٹرولنگ کا شکار ہوتے ہیں. دس از اے ویری جنرل فنومینا اراؤنڈ سوشل میڈیا. پہلے ہمیں سمجھنا ٹرولنگ ہے کیا. ٹرولنگ از جسٹ ناٹ این آرگیومنٹ کسی ایک ویلڈ پوائنٹ پہ. اٹ وونٹ بی ٹرولنگ. ٹرولنگ از کہ آپ اگر آف ٹاپک چلے جاؤ, آپ اگلے کی ذاتی لائف کو لے کے یا ذاتی اس سے جو میلیشیس کمنٹس یا اس کے ذات کے بارے میں کچھ کر دو تو وہ ٹرولنگ میں آئے گا. ان ادر ورڈز ہم اپنے ویورز کے لیے اس کو کلیریفائی کر دیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ حق ہے کہ آپ کا ایک اوپینین ہے, یہ میرا خیال ہے, یا میں صرف اظہار خیال کر رہا ہوں, یہ نارمل تنقید کی بھی بات نہیں کر رہے کہ آپ کو میرے کسی عمل سے اختلاف ہے تو آپ مجھے اس کے بارے میں ٹوک رہے ہیں یا اپنی تنقید کا اظہار کر رہے ہیں. یہاں پہ بات کی جا رہی ہے اتنی زیادہ ایسیڈک قسم کی, یعنی وہ جو کہتے ہیں نا تلوار کی دھار کی طرح ترچھی اور ایسی باتیں کرنا جس سے آپ کو پتا ہو کہ اگلے کو صرف تکلیف ہونی ہے, اور وہ کبھی کبھار بیس لیس بھی ہوتی ہیں. ایبسلیوٹلی. اور ٹرولنگ میں کہتے ہیں سدرا کہ دس از مور انٹینشنل, دس از ود اے پرپز. پرپز کیا نکلتا ہے کہ اگلے کو اکسانا, اگلے کو تکلیف پہنچانا. ناؤ جب آج کا یہ ٹاپک تھا تو ہم نے سیلیبریٹیز کو دیکھا, ہم نے ان ساری چیزوں کو دیکھا. سیلیبریٹیز آلریڈی وہ پرسنالٹیز ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں, جن کی چھوٹی سی چھوٹی کانٹروورسی یا چھوٹا سا چھوٹا اسکینڈل لوگ اس کو بھی فالو کرتے ہیں. And they make arguments and they make comments about that as well. سرمد, ہم بڑھاوا کیسے دے رہے ہیں؟ میں اکثر اس بات میں بات کرتی تھی کہ یہ نارمل ٹرائنگل بھی نہیں ہے نا, کہ مثال کے طور پر اگر سیلیبریٹی اے کسی کی بھی بات کی جائے, اس کے اوپر اگر کوئی جا کے ٹرولنگ کر رہا ہے تو وہی شخص اس میں شامل نہیں ہے. وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو اگر آپ کے پاس کسی سیلیبریٹی کا یا کسی انسیڈنٹ کا کوئی میم پہنچا تو میں نے 10 لوگوں کو فارورڈ کر دیا. میں نے بنایا نہیں ہے, لیکن میں بھی اس جلتی میں تیل ڈال رہی ہوں, ماشاءاللہ اپنا حصہ ڈال رہی ہوں کہ میں نے اور لوگوں تک وہ بات پہنچائی ہے. ایبسلیوٹلی. آپ کا اب ذریعہ سوشل میڈیا آپ کے سروائیول کی ایک کٹ بن گیا ہے فار بہت لوگوں کے لیے. آپ کا سروائیول اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. آپ دیکھ لیں بھی ہم کووڈ کی بات کر رہے تھے, پیپل آر ناٹ انٹریکٹنگ, ناٹ گوئنگ آؤٹ سائڈ. سوشل میڈیا ہیز بیکم دا پلیٹ فارم ٹو انٹریکٹ. سوشل میڈیا ہیز بیکم دا پلیٹ فارم کہ لوگ اپنے برانڈس چیک آؤٹ کرتے ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں. کس نے, اب یہ بہت ساری چیزیں نکلی تھی آن لائن کی, اب آن لائن کسی کی ڈلیوری لیٹ ہو گئی تو وہ بھی سوشل میڈیا پہ آ گیا تھا, اس برانڈ کی ڈلیوری لیٹ ہو گئی ہے.
اس کی نہیں, اس کی میمز بننا شروع ہو گئی تھی آن لائن کی کہ آپ آرڈر کرو آپ کو غلط چیزیں مل ان رہی ہیں. ادر ورڈز مجھے ایسا لگتا ہے ریالٹی اور ایکسپیکٹیشن کا جو گیپ تھا نا, اس پہ بات کرنی لوگوں نے شروع کر دی تھی. ہم سب نے ایک خاکہ بڑی آئیڈیل زندگی کا بنایا ہوتا ہے, جہاں جہاں اس میں کمی تھی. مثال کے طور پر جی چپس کا پیکٹ کھولیں, امید تھی آپ کو کہ پورا بھرا ہوا ہوگا, لیکن جب اس میں آدھے چپس اور آدھی ہوا ہے تو آپ نے اس کو تصویر لے کے پھر کہنا شروع کر دیا دیکھیں جی میری ان میٹ ایکسپیکٹ